السلام علیکم، مجھے ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں۔ میں ایک فیملی فزیشین ہوں اور اس حیثیت سے پچھلے 30 سال سے کام کر رہا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو شوگر ہے اور آپ کو اپنے پاؤں کے اندر جلن محسوس ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، بے حسی رہتی ہے یا پھر اس میں چونٹیاں چلتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہو سکتی ہے۔ ڈائبیٹک نیوروپیتھی میں ہوتا کیا ہے کہ جو انسان کا جو اعصابی نظام ہے، جو اعصابی خلیے ہیں جو کہ دماغ سے اور خراب مغز سے چلتے ہیں اور پاؤں تک جاتے ہیں، ان کو اپنی لمبائی کی وجہ سے مختلف مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ چونکہ جسم میں شوگر زیادہ ہوتی ہے، تو شوگر زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے اعصابی خلیے ہوتے ہیں، اعصابی نظام ہوتا ہے، اس کے گرد گرد ایک شیت ہوتی ہے، جیسے بجلی کی تار ہے، اس کے ارد گرد یہ شیت ہے، جس کی وجہ سے اعصابی نظام سٹیبل رہتا ہے اور اس کے اندر جو کرنٹ چلتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے ہمارے اعصابی نظام کے ارد گرد ایک کور ہوتا ہے جس کو ہم مائلن شیت کہتے ہیں۔ خون میں شوگر زیادہ ہونے کی وجہ سے مائلن شیت پھول کر تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ سپلائی خون کی جو کہ اعصابی نظام کو جاتی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، چونکہ آرٹریز جو ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی آرٹریز جو کہ اعصابی نظام کو سپلائی کرتی ہیں نیوٹریشن اور خوراک، وہ بند ہو جاتی ہیں یا متاثر ہوتی ہیں۔ اب اس کی وجہ سے ہمارا جو پاؤں ہے اس میں زخم ہو جاتے ہیں جو کہ جلد ٹھیک نہیں ہوتے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا جو پاؤں ہے اس کی جو انگلیاں ہیں وہ زخم زیادہ ہونے کی وجہ سے اور ان میں انفیکشن کی وجہ سے ان کو کاٹنا پڑتا ہے تاکہ زندگی کو خطرہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ بعض اوقات پاؤں بھی کاٹنا پڑ سکتا ہے اور بعض اوقات ٹانگ بھی کاٹنی پڑ سکتی ہے، مگر یہ ساری کیفیت جو ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ جو ہمارے اعصابی نظام ہے اس کو ری جنریٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جا سکتا ہے، اس کی مرمت بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ پوری ویڈیو دیکھنا ہوگی۔ جو نیوروپیتھی ہے یا اعصابی نظام کی خرابی ہے، اس کی وجوہات اور بھی بے شمار ہیں شوگر کے علاوہ، جیسے کیمو تھراپی ہے جو کہ کینسر کا علاج ہے، اس کے علاوہ ہائپوتھائرائڈزم ہے، یعنی کہ تھائرائڈ جو ہارمون ہے اس کی کمی کی وجہ سے بھی ایسے ہو جاتا ہے۔ کچھ وائرسز ایسا کرتے ہیں، کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں، اور اسکن کی جلد کی بیماری ہے، اس کو ہم لائمز ڈیزیز کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی نیوروپیتھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اب ہم سادہ زبان میں یہ جانیں گے کہ نیوروپیتھی ہوتی کیا ہے، ہوتی کیوں ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جسم کے جو مختلف خلیے ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ انرجی فیکٹریز ہوتی ہیں، یعنی طاقت کی فیکٹریاں ہوتی ہیں جن کو مائٹوکونڈریا کہتے ہیں۔ مائٹوکونڈریا میں ایک انزائم ہوتا ہے، وہ کام نہیں کرتا جب شوگر جسم میں بڑھ جاتی ہے۔ ان کو کام کرنے کے لیے مختلف منرلز اور وٹامنس کی، ان کو کو فیکٹر کہتے ہیں، ان کی ضرورت ہوتی ہے، مگر شوگر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ انزائم کام نہیں کرتا، چونکہ گلوکوز جن مختلف مرحلوں سے گزر کے توانائی میں تبدیل ہوتا ہے وہ تمام مرحلے پوری طریقے سے کام نہیں کرتے، چونکہ شوگر بہت ہائی ہوتی ہے، اور اعصابی جو خلیے ہوتے ہیں ان کا جو سٹرکچر ہوتا ہے، جو ان کی شکل ہوتی ہے، وہ ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے۔ اس انزائم کو AMP کائنیز کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور انزائمز بھی ہوتے ہیں، یہ پوری طریقے سے کام نہیں کر پاتے۔ اب اس انزائم کو کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جسم میں مختلف قسم کے جو وٹامنز اور منرلز جو ہیں وہ موجود ہوں۔ چونکہ گلوکوز زیادہ ہونے سے منرلز اور وٹامن جسم میں ایبزارب نہیں ہوتے، اس لیے یہ انرجی فیکٹریاں جو کہ اعصابی نظام کے خلیوں میں موجود ہوتی ہیں یہ کام نہیں کرتی۔ ان کے کام نہ کرنے کی وجہ سے اعصابی نظام کے جو خلیے ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے جسم کے مختلف حصوں میں زخم ہو جاتے ہیں، خاص طور پر پاؤں میں زخم زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے اعصابی خلیوں کو بہت زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم میں لیکٹک ایسیڈوسس ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آکسیڈیٹیو سٹریس بنتا ہے، یہ مختلف جو کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں جو صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے، اس کے نتیجے میں جسم میں مختلف الیکٹران اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس کو کیمیکل کچرا کہتے ہیں۔ جسم میں جو فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں وہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اور اس سے اور زیادہ خلیے جو ہیں، خاص طور پر اعصابی نظام جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ اب جسم کو چونکہ گلوکوز تو کام کر نہیں رہا ہوتا، تو جسم کو ایک متبادل نظام چاہیے۔ اس کے لیے جسم یہ کرتا ہے کہ گلوکوز کو ساربیٹول میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ ساربیٹول ایک اور توانائی پہنچانے والا فیول ہے، مگر ساربیٹول کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ الکوہل ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، اور یہ آنکھوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دل کے پٹھوں کو، دل کی نالیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، گردوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جسم میں موجود جتنی آرٹریز ہوتی ہیں اور اعصابی نظام ہے، خون کی گردش کا نظام ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، جس کے نتیجے میں پاؤں میں السر بڑھ جاتے ہیں اور نتیجتاً ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہو جاتی ہے، جس کو ہم ڈائبیٹک فٹ بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں علاج کی طرف کہ اس ساری صورتحال کا علاج کس طریقے سے کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ 2 مرحلے جو ہیں وہ طے کیے جائیں۔ اس میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو ضروری وٹامنز اور منرلز ہیں جو کہ کو فیکٹرز ہیں
یا کو انزائم ہے یہ اس انزائم کو چلاتے ہیں جو کہ مائٹوکونڈریا میں صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا. تو سب سے پہلے ان کو ہم نے سپلیمنٹ کی شکل میں پہنچانا ہوتا ہے, کیونکہ خوراک سے ان کی کمی پوری نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کی مقدار ہمیں زیادہ چاہیے. نمبر 2 یہ ہے کہ شوگر کا اسٹرکٹ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ 2 طریقے سے ہو سکتا ہے. اس کو ایک کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں, یعنی کہ آپ نے صرف 2 کھانے کھانے ہوں گے, 11 بجے اور ایک شام 6 بجے. اور دوسرے مرحلے میں یہ کرنا ہے کہ ہم نے کاربوہائیڈریٹس کی مقدار کو بہت کم لینا ہے, اور تمام غذائیں جن کا گلائسیمک انڈیکس یعنی کہ خون میں شوگر بڑھانے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہونی چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلے جن وٹامن کی ضرورت ہے ان میں سب سے پہلے وٹامن B1 ہے. اس کے 2 ورژن ہوتے ہیں, ایک جو ہے وہ پانی میں جذب ہو جاتا ہے, یعنی اس کو واٹر سالوبل کہتے ہیں. دوسرا فیٹ سالوبل ہوتا ہے. چونکہ ہمارے جو خلیے ہوتے ہیں اعصابی خلیے, ان کے اندر فیٹ ہوتی ہے, تو اس کے لیے ہمیں اس کا فیٹ سالوبل ورژن جس کو بینفوٹامین کہتے ہیں وہ چاہیے ہوتا ہے. یہ جسم میں موجود جو ایجز ہوتے ہیں, یعنی کہ ایڈوانس گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس جو ہوتے ہیں, یعنی کہ شوگر کی وجہ سے جو ڈیمیج ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے, جو ہمارے اعصابی نظام کی خون کی سپلائی ہے اس کو بہتر بنا دیتا ہے, اور انسولین کی حساسیت کو بھی بہتر بنا دیتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا جو وٹامن ہے اس کو ہم کہتے ہیں الفا لپوئک ایسڈ. الفا لپوئک ایسڈ جو ہے بھی وٹامن ہی کی طرح کی ایک چیز ہے. یہ انسولین کی حساسیت کو بڑھا دیتا ہے, اعصابی نظام کو جو خون کی سپلائی ہے اس کو بھی بہت بہتر بنا دیتا ہے. جو مائٹوکونڈریا ہیں, جو انرجی فیکٹریز ہیں, ان کے اندر موجود جو کچرا ہے اس کو صاف کرتا ہے, ان کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے, اور آکسیڈیٹیو سٹریس کو ختم کر دیتا ہے. اس کی مقدار تقریباً 300 سے 600 ملی گرام چاہیے, جبکہ وٹامن B1 کی جو مقدار ہے وہ بھی تقریباً 150 سے 300 ملی گرام ڈیلی ہونی چاہیے. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ میگنیشیم ہے. میگنیشیم جو ہے اعصابی نظام کو سکون پہنچاتا ہے, اعصابی نظام کی مرمت کرتا ہے, جو ہمارے پٹھے ہوتے ہیں ان کو بہتر بناتا ہے, ان کا فنکشن بہتر بنا دیتا ہے. اس کے بعد مختلف اور وٹامنز ہیں جس میں وٹامن B2 ہے, B3 ہے اور B5 ہے. یہ انسولین کی حساسیت کو بڑھاتے ہیں, شوگر کی جو ڈیمیج ہوتا ہے شوگر کی وجہ سے جسم میں موجود اس کو کم کر دیتے ہیں, اور اس طریقے سے جو ہمارا اعصابی نظام ہے ان کی جو مرمت ہوتی ہے ان کو بھی, اور ان کی جو ری جنریشن ہوتی ہے, یعنی دوبارہ بننے کی جو صلاحیت ہے ان کو بڑھا دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وٹامن D ہے. وٹامن D جو ہے یہ درد کو ختم کرتا ہے, جو کہ ہمارے نیوروپیتھی کی وجہ سے ڈیولپ ہوتا ہے اس کو ختم کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہمارا امیونٹی ہوتی ہے, یعنی کہ ہمارا جو مدافعتی نظام ہے اس کو بہتر بناتا ہے, اور اس طریقے سے اعصابی نظام میں موجود جو سوجن ہوتی ہے, جو سوزش ہوتی ہے, انفلیمیشن, اس کو بھی کم کرتا ہے. وٹامن D کی افادیت ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. اس کی جو مقدار ہے روزانہ وہ 3 سے 5000 انٹرنیشنل یونٹ ڈیلی ہے. اس کے بعد B9 ہے, فولک ایسڈ ہے, یہ بھی لینا بہت ضروری ہے. اس سے اعصابی نظام جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے کام کرتا ہے. اس کے اندر جو پلس جو چلتی ہے, جو کہ پیغام رسانی ہوتی ہے مرکزی اعصابی نظام سے, وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو تمام مسائل کی جڑ ہے وہ شوگر کا ہائی ہونا ہے بلڈ میں. اس کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے, جیسے میں نے پہلے بتایا, کہ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں گے, یعنی صرف 2 کھانے کھائیں گے, ایک 11 بجے اور ایک شام 6 بجے. یعنی کہ آپ کا جو کھانے کا سسٹم ہوگا وہ 8 اور 16 ہوگا, یعنی 16 گھنٹے کی فاسٹنگ ہوگی اور 8 گھنٹے کے درمیان میں آپ کھانا کھائیں گے. اس کے علاوہ بہت اسٹرکٹ قسم کا شوگر کنٹرول رکھنا ہے. اس کو جانچنے کے لیے ضروری ہے کہ فاسٹنگ جو گلوکوز ہے وہ 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہو. HbA1c جو ہے یا ہیموگلوبن A1c جو ہے اس کا لیول 6 سے کم رہنا چاہیے. کھانے کے بعد جو انسولین سپائک ہے یا انسولین جو بڑھنے کی مقدار ہے خون میں, اس کو بھی کم رہنا چاہیے. وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ آپ لو کارب ڈائٹ استعمال کریں, یعنی ہر وہ چیز جس کا گلائسیمک انڈیکس کم ہو وہ استعمال کریں. ہر کھانے سے تقریباً 20 منٹ پہلے سرکے کا استعمال کریں, اس سے بھی شوگر لیول رہتا ہے. اور ہر کھانے کے بعد تقریباً 15 منٹ کی واک جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اپنے پاؤں کا بہت خیال کریں. اپنے پاؤں کو روزانہ شام اس کا معائنہ کریں. اس کی جو ہائیڈریشن ہے, یعنی پاؤں کو نرم رکھیں, ان کے اوپر مختلف آئلز وغیرہ کا استعمال کریں تاکہ پاؤں جو ہے موئسچرائز رہیں, ان کے اندر نمی جو ہے وہ موجود رہے. انگلیوں کے درمیان خاص طور پہ جو جگہ ہے اس کو ضرور چیک کریں, اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے, اس کو دیکھیں. نرم جوتے کا استعمال کریں, سخت جوتے کا استعمال نہ کریں, اور اپنے ناخن جو ہیں بڑے آرام سے دیکھ بھال کے ان کو ترشوا کے رکھیں تاکہ پاؤں کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے. پاؤں کو بہت گرم نہ رکھیں, اور اس میں بہت سارا گرم پانی کا استعمال بھی نہ کریں, اور بہت ٹھنڈے پانی کا استعمال بھی نہ کریں. کچھ غذائیں ہیں مختلف قسم کی جس میں ایسے فروٹس ہیں جن کے اندر شوگر کم ہوتی ہے, جس میں امرود ہے, جس میں سیب ہے, اس کا استعمال کریں. فریش سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں, اور اس کے علاوہ پمکن سیڈ ہے اس کا استعمال کریں چونکہ ان میں زنک ہوتا ہے. وٹامن C کا استعمال
کرنا بھی ضروری ہے، جو وہ بھی اس میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پروٹینز ہیں ہر طرح کی، خصوصاً جو سرخ گوشت ہے جس کو ریڈ میٹ کہتے ہیں، اس کا استعمال زیادہ کریں، چونکہ یہ سوجن کو بھی کم کرتا ہے، اور یہ اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے جو اعصابی نظام ہے اس کی ریپیئر اور اس کی ری جنریشن کے لیے بہت لازمی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سگریٹ نوشی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ناظرین، مجھے یقین ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ خاص طور پر جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہی تمام کام کر کے پاؤں کو کٹوانے سے اور اپنی انگلیوں کو کٹوانے سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پیغام کو عام کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ اس کی طرح کی انفارمیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔